میں آغا حسن سید جرمنی سے اور جمل ڈاکو فرانس سے. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت ضروری. یہ جو افغانستان اور پاکستان کا میچ ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں پر جو ہلڑ بازی ہوئی، مار پیٹ ہوئی، افغانیوں نے پاکستانیوں کو مارا اور ایسے پاکستانیوں کو مارا جو اسٹیڈیم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو معلوم ہی نہیں تھا ان کو مار کیوں پڑ رہی ہے. اسی طرح پیرس میں بھی کچھ عرصہ پہلے افغانیوں نے پاکستانیوں کو مارا تھا، لوگوں کے سر پھاڑے تھے، بدماشی کر رہے تھے بہت. اس کی ایک بہت ان کا اس رویے کی ایک سٹوری ہے، اور اس سٹوری میں ان کے اس رویے کے ذمہ دار کون ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہسٹری کے حساب سے، لاجک کے حساب سے. یہ پرانی بات ہے. پروفیسر برہان الدین ربانی جو سابق صدر تھا افغانستان کا، وہ ہمارے والد کا دوست تھا. صدر بننے سے پہلے جب یہ افغان جہاد تھا تو وہ اسلام آباد ملنے آیا کرتا تھا. ہمارے والد کو ہم چھوٹے تھے تب سے ہم اس کے واقف تھے. ملا عمر، ایک اور بھی تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ لمبی سی شکل والا تھا، میں بھول گیا اس کو. بڑا معروف ان کا جادی تھا وہ. حکمت یار. یہ لوگ آیا کرتے تھے والد صاحب سے ملنے کے، دوست تھے. یہ برانی ربانی تو خاص طور پہ کافی فرینڈ تھا. اس وقت ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں تھا، ہم چھوٹے تھے جہاد کے زمانے میں. تو بعد میں سب بے شمار چیزوں میں معلوم نہیں ہوا. جب پاکستان کا جنازہ نکل رہا تھا بھٹو کے دور میں، مجیب کے دور میں، بنگلہ دیش بنتا ہوا، ہم چھوٹے تھے، ہم نہیں جانتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اوپر حکمرانی کرتے ہیں بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، مگر معلوم نہیں تھا کہ بڑے جاہل اور ان پڑھ اور انتہائی ذلیل اور گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی غلام گردشوں میں گھومنے والے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے، ہم اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں، مختصر بات کرنی ہے، لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا رویہ ایسا کیوں ہے. یہ لوگ ان تمام اچھائیوں کے باوجود افغانی جو ہیں، جو انہوں نے پاکستانیوں سے اچھائیاں کی پاکستان نے، وہ افغانیوں کی نظر میں زیرو کیوں ہیں. تو بات یہ ہے، آج لوگ دے رہے ہیں، افغانی ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیوز اور تھرو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے، جب پاکستان کے لوگ ہی کہتے ہیں تم لوگ احسان فراموش ہو، تم لوگوں کو ہم نے جگہ دی، تم لوگوں کو ہم نے ریفیوج دیا، تم لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ کیا، روٹی دی، رہائش دی، پناہ دی، اور تم لوگ یہ اب احسان فراموشی کر رہے ہو. یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت میں پھر بعد میں 80s کا دور تھا، شاید 4 5 کی بات ہے. میں کچھ افغانیوں کو الگ سے بھی، والد صاحب سے الگ سے بھی میں ان کو جانتا تھا، فیملیز کو جانتا تھا، ان سے میری ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. بڑے اچھے لوگ تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. افغانی بہت ہی اچھے لوگ تھے، بڑے مضبوط تھے، بڑا قابل آدمی افغانستان سے آیا تھا. لڑکیاں بھی تھی، لڑکے بھی تھے، بڑے قابل اسٹوڈنٹس تھے. جس طرح ایران کے انقلاب کے بعد آئے تھے وہاں پر، ہمارے دوست تھے ایرانی بھی آ کے اسٹوڈنٹس بنے تھے، ان سے جو سلوک کیا پھر پاکستانیوں نے، لڑکیاں تھیں، لڑکے تھے. تو اس طرح افغانستان کے ایسے لوگ آئے تھے اور لوگ بہت اچھے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ مجبوری کی وجہ سے اچھے تھے، دے ور گڈ پیپل. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا افغانیوں کے ساتھ، آج یہ احسان کر رہے ہیں، تو آج ہر افغانی کہتا ہے کہ ہمارا ایک افغانی اس بات کو جانتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے نام پہ خرب روپیہ
یونائٹڈ نیشن سے، امریکہ سے، یورپی یونین سے اور دیگر ممالک سے لیا ہماری ریہیبلیٹیشن کے لیے، ہمارے ری سیٹلمنٹ کے لیے، اور وہ پیسہ جو ہے کھربوں میں تھا، کھربوں ڈالرز میں تھا۔ وہ پیسہ کوئی افغانیوں پہ نہیں لگا۔ افغان ریلیف کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، آفس بنایا ہوا تھا، وہاں افغانیوں کو کوئی ان کا وہ نہیں ہوتا تھا جو تسلی بخش ہوتا ہے، تسلی بخش ان کی دادرسی نہیں ہوتی تھی، اور ان لوگوں کو تسلی بخش کی مدد نہیں ہوتی تھی۔ افغانیوں نے اس وجہ سے پاکستان میں آ کے خود سے کاروبار شروع کیے، خود سے کام شروع کیا، ان کی عورتوں نے، مردوں نے ریسٹورنٹس کھولے، بے شمار چیز جو ان کا بس چلتا تھا انہوں نے خود سے کمائی کی۔ وہ جو گرانٹس ملی تھی، جو ایڈز ملی تھی افغانستان کے نام پہ، وہ جو ہے کھربوں کے حساب سے کدھر گئیں؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ نے اس پیسے کو جو آیا وہ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان لوگوں نے عسکری بینکس کھولے، اور انہوں نے اور بے شمار ادارے بنائے جس میں وہ پیسہ آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرائیویٹ بینکوں میں یا گورنمنٹ کے بینکوں میں جائے، تو اس طرح سے وہ اپنے ادارے مضبوط کرتے رہے اور بناتے رہے۔ افغانیوں کو کچھ نہیں ملا۔ آج افغانی ان کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کی وجہ دو ہے۔ ایک تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ، جو بیوروکریسی ہے، اس نے خوب لوٹ مچائی، اس گرانٹوں کی، اس ایڈ کی، اس پیسے کی بہت لوٹ مچائی، اور انہوں نے وہاں پر پلازے اور ان لوگوں نے ولاز اور ہاؤزنگس اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے، اور بڑا کچھ کیا انہوں نے۔ تو پیسہ جو ہے افغانیوں پہ نہیں لگا، تو افغانستان کے جو لوگ تھے ان کے اندر ریج پیدا ہوا، غصہ بھرنا شروع ہوا کہ ہمارے نام پر انہوں نے پیسہ لیا۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ جس طرح پاکستان کا جنازہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نے مل کے نکالا بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان کا، اسی طرح انہوں نے ہر میٹر میں جو ہے پاکستان کے ان دو اداروں نے، ان دو لوگوں نے، اور بھی بے شمار ادارے ہیں جو اپنی جگہ پہ، سیاستدان بھی، سب لوگ ہیں، میڈیا بھی ہے، لیکن ہم اس بات کو اس وقت افغانیوں پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ اس وقت کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو فقیر سے فقیر بھی بیوروکریٹ تھا نا، وہ ارب پتی بن چکا تھا افغانیوں کے پیسے پہ، اور افغانی میں رول رہے تھے۔ F82 میں، F81 میں، F83 کے جو روڈ ہے 7th ایونیو جو F9 کو لگتی ہے، اس کے اوپر ان کا افغانوں کا وہ ہوتا تھا، انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کیا نام تھا، افغان ریلیف یا کچھ طرح سے۔ اس پہ افغان باہر دھکے کھا رہے ہوتے تھے، ان کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، سڑکوں میں بیٹھے ہوئے، کوئی ان کو اندر جو ہے وہ بادشاہی سسٹم قائم ہوا ہوتا، تو بڑا انہوں نے ذلیل کیا لوگوں کو۔ تو اس کے علاوہ میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، صرف گرانٹ کی بات کروں، باقی اور چیزوں میں جو بیوروکریسی نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو پاکستان کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا تھا، جو بیچاری مجبور تھیں۔ میں خود ملا ہوں ایسی بہت ساری عورتیں، بہت خوبصورت، بڑی پیاری بچیاں تھیں اس زمانے میں، اور وہ افسوس کرتی تھی کہ ان کے ساتھ جو ان کو جو ہے زبردستی ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ان سے سونا، ان کے بدلے میں پھر پیسہ دینا، سونا یعنی سلیپنگ اور وغیرہ وغیرہ، ان کو کسی نے اس طرح سے مدد نہیں کی۔ تو افغانیوں کو بہت ریڈیکیول کیا گیا، ہیومیلیٹ کیا گیا پاکستان میں، یہ سچ ہے۔ اور ایک طرف سے اخلاقی طور پہ ان کا جنازہ نکالا گیا، ان ریفیوجیز کو، دوسری طرف حکومتی سطح پہ گرانٹوں پہ اور ایڈز جو ہیں وہ ان کے حصے کی کھا لی گئیں اور ان تک نہیں پہنچائی گئیں۔ اگر 100 روپیہ ملا ہے تو 5 پیسے یا 10 پیسے ان تک پہنچائے، باقی سب خود کھا گئے۔ تو اس لیے افغانوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد ان کی غلط پالیسیاں، بات یہ ہے، یہ لوگ پاکستان میں جن لوگوں کو ہیرو بنا کے پھرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ان کی جڑوں میں، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی وجہ تھے۔ بھٹو ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے، گل حمید کو ہیرو بنا کے بیٹھے۔ گل حمید جیسا نالائق اسٹوپڈ آدمی جو ہے پاکستان کی فوج میں پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے اپنے لوگوں نے اس کو کہ جی ISI کا جو ہے سربراہ تھا،
آئی ایس آئی کے سربراہ ضروری تو نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی لائق آدمی ہوگا. ٹھیک ہے, نالائق ترین لوگ بھی لگائے جاتے ہیں آئی ایس آئی میں, اور کیونکہ وہ جرنیل بنتے ہیں, نیچے سے فوجی اٹھ کے اوپر جا کے جرنیل بن کے تو آئی ایس آئی کے سربراہ بنتے ہیں. ضروری نہیں تھا کہ وہ, ان کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ بڑے لائق لوگ ہیں اور وہ لائق سربراہ ہوتا ہے. گل حمید جیسا آدمی جو ہے وہ انتہائی جو ہے ایک شارٹ ویژنڈ آدمی تھا, اور صرف پروپیگنڈا تھا. اور وہ اس کے زمانے میں زیادہ تر آئی ایس آئی جو ہے پالیٹکس میں انوالو ہوئی, جس کے ثبوت یہ ہے, خود الطاف نے بتایا حسین نے کہ 50 لاکھ روپے مجھے اس نے بھیجا بغیر امتیاز کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, تو فوج وہاں پہ سے انوالو ہوئی, اور آئی ایس آئی کا جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نشانے پہ لیا گیا. اس کے دور سے شروع ہوا, اس کے بعد آئی ایس آئی گھستی چلے گی پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرس میں, جس کی وجہ سے اس کا جنازہ جو ہے عزت کا نکلتا چلا گیا. آج لوگ کھڑے ہو کے فوج کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں, اس کی بنیاد ایسی لوگ اٹھ کے گالیاں نہیں دینا شروع کر دیتے جن کے کرتوت اور کردار کی وجہ سے جو ہے انڈیا میں کیوں نہیں گالیاں دی جاتی فوج کو؟ کیونکہ فوج نے کبھی انٹروین نہیں کیا, کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی انٹرسیپٹ نہیں کیا, کبھی انٹرپٹ نہیں کیا حکومتی معاملات میں. تو بات یہ ہے کہ اپنے ان لوگوں نے عزت خود گنوائی ہے. 2% کی عزت ہر شعبے میں کر دی. پاسپورٹ میں, اپنی کرنسی میں, اپنی خارجہ امور میں, اپنا انٹرنل افیئرز میں, عالمی سطح پہ کوئی سطح لے لیں, کھیلوں میں, ہر جگہ ان لوگوں کے شارٹ ویژن. ابھی وہ شعیب اختر ایک اسٹوپڈ بیان دے رہا تھا جو کہ خود لڑائی مار کٹائی کا ماہر ہے, اس کے بیچ میں کرکٹ کے میدان میں کھڑا ہو کے سرمن دے رہا تھا, ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے دے رہا تھا. ایک آدمی اس پر اعتراض کر رہا تھا کہ تو خود کیا تھا, تو خود بھی تو یہ چیزیں کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا یہ ان جیسے لوگ ہیرو بنائے ہوئے ہیں. یہ سچ ہے. پاکستان کے جتنے لوگ بھی, چاہے اینکرز ہوں, چاہے کھلاڑی ہوں, چاہے جرنیل ہوں, کوئی بھی ہوں, چاہے شعبہ صحافت سے ہوں, چاہے سیاستدانوں میں ہوں, جن کو بھی ہیرو بنایا گیا ہے, اس قوم نے ہیرو بنایا ہے, وہ غلط لوگ ہیں. آج کا جو پیغمبر بننے کے قریب وہ آپ لوگ کا لیڈر ہے, اس کو دیکھ لو. ٹھیک ہے, وہ جو بات کرتا ہے, خیر یہ پالیٹکس چلی جاتی ہے, بعد میں الگ سے کریں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے افغانوں کی جو ریج ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری بیوروکریسی ہے. انہوں نے ان کا پیسہ کھایا, ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا, اور ہم خود اس بات کی گواہ ہیں. ہم اسلام آباد میں تھے تب, سب جانتے تھے کہ افغانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور افغانیوں نے اپنے قدم پہ خود کھڑے ہوئے, خود انہوں نے ریسٹورینٹ بنائے, کاروبار کیے, اپنی روٹی چلائی, ورنہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. یہ سڑکوں پہ رلتے بھیک مانگتے, اس گرانٹوں کے باوجود جو خربوں میں ملی تھی. ایسے ہی جیسے کشمیر میں آج بھی چلے جاؤ, کشمیر کے بیچ میں جو مکانات ہیں وہ آج بھی کچے ہیں, جن کے لیے خربوں ڈالر ملے تھے, گھنٹوں میں پاکستان پہنچے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کھا گئی, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جیسے قرض اتارو ملک سوارو نواز شریف کھا گیا, خربوں روپے ملا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جیسے ثاقب نثار نے ڈیم بنانے کے لیے کروڑوں خربوں روپے جمع کیا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے, کوئی حساب دینے والا ہے ہی نہیں. جیسے نیب نے 806 ارب روپے جمع کیا تھا, جس میں سے 6 ارب گورنمنٹ کو جمع کروائے, 800 ارب کا کوئی حساب نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پر لگتا ہے اکاؤنٹس کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے اس ملک میں کے بیچ میں, جو کہ کون سا پیسہ کدھر آ رہا جا رہا ہے. تو اسی طرح جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ کشمیر میں بھی ایسا ہوا. اب بات یہ ہے, جیسے فرانس نے جہاز بھیج دیا, ٹھیک ہے, اب وہ جہاز جو گیا ہے, اب جو ملکوں کے جہاز جا رہے ہیں سب فرانس سے بھیجا ہے, اس میں پانی ہوگا, کمبل ہوں گے, بسکٹس ہوں گے, سب کچھ ہوگا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہ سارا پانی بیوروکریسی کے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے. بسکٹ ان کے بچے اور کتے کھا رہے ہیں, اپنا کمبل جو ہیں ان کے گھروں میں, کیونکہ اعلیٰ کوالٹی کی فرانس کی کوالٹی اگر ہوگی, اور اسی جہاز کی جگہ جا کے وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا پانی جو ہے ڈسٹل واٹر لوگوں کو دے رہے ہوں گے کہ جی یہ وہ ہے. یہ تو کرنے والے لوگ ہیں, ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بےایمانی کرنے والے لوگ ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا صرف اتنا ہے کہ آج جب آپ ہماری قوم کو ایک سیٹ مائنڈ بنا دیا گیا کہ افغانی کنجر ہیں, افغانی خراب ہیں, افغانی یوں ہیں, تو ان کی کوئی وجہ ہے, اس کو جانے کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اب طالبان نے جو ہے طالبان کو سپورٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے 21ویں صدی میں طالبان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ غلط ہے. پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا,
اس میں عمران خان پرائم منسٹر، اس نے کہا آج آزاد ہو گیا ہے افغانستان، سوچے سمجھے بنا، پھر کہتے ہیں بڑا ویژن ہے، تو پیغمبر اسلام بنا دیا اس کو، کہ ہم کہہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ بول کیا رہا ہے، بینگ اے پرائم منسٹر، پارٹی بن رہا ہے کہ جی طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، اور کہہ رہا ہے آج ہی افغانستان آزاد ہوا ہے. کوئی سینس کی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال افغانیوں کی نفرت پر ہمیں غصہ نہیں آتا، انہوں نے پاکستانیوں کو مارا، بہت جگہ پہ مارا، کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے جب حرام کا پیسہ اور حرام کا مال انسانوں کے جسموں میں اترتا ہے، ان کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں، ڈرپوک ہو جاتے ہیں. پاکستانی قوم اس قدر بزدل اور ڈرپوک ہو چکی ہے، یہ صرف نعرے مارنے کے لیے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا افغانی کی، جب ہمارے سامنے آتے ہیں یہ تر تر کانپ رہے ہوتے ہیں. ویسے جتنی مرضی ان سے باتیں کرا لو، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام کھا کے ان لوگوں نے، بیوروکریسی نے، عوام نے ہر سطح پہ حرام کھایا ہے، اور ان کی روحیں مردہ ہیں، ان کے جسم اور ان کی فطرتیں، ان کا جو ہے وہ ڈرپوک ہو چکے ہیں، بزدل ہو چکے ہیں، یہ نہیں کسی سے لڑ سکتے. تو افغانیوں کا جو ہے وہ ایک اپنا وہ ہے تشخص ہے. میں افغانیوں کی نہ فیور کر رہا ہوں، نہ پاکستان کی برائی کر رہا ہوں، میں صرف کہہ رہا ہوں جو ریئلٹی ہے اس کو پہچانو، اس کو سمجھو. تمہارے لیڈروں نے رائٹ فرام ٹاپ، جب یہ افغانیوں کا قصہ شروع ہوا ہے تب سے لے کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں اور لیڈرز آئے ہیں، اور جو آپ کے ٹٹ پنجی ہیں، ان کو سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس لائن کے جو سیاستدان آئے ہیں، حکمرانوں کے جو مشاورتیں ہوتی تھی، یا ان کے جو مختصر حلقے ہوتے تھے، یا ان کے جو ارد گرد ہواری ہوتے تھے، وہ جو چھوٹے سیاستدان، فورتھ لائن کے سیاستدان تک جو ہیں، ان لوگوں نے کرپشن کی، اور ان لوگوں نے افغانیوں کو ہیوملیٹ کیا، ان کو ذلیل کیا، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے. تو اب مار کھانے کا ٹائم ہے، مار کھاؤ، اور مار کی ذمہ داری تمہاری اسٹیبلشمنٹ اور تمہاری بیوروکریسی اور تمہارا میڈیا اور تمہارے سیاستدان، یہ سب لوگ ہیں جن کا ویژن نہیں ہے، مگر وہ تمہارے ہیرو رہے ہیں، ہیرو ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو قومیں اپنے اصل ہیروز کو نہیں پہچانتی اور غلط لوگوں کو ہیرو مانتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. پاکستان مٹنے کی طرف جا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. ہم بار بار سمجھاتے ہیں، کہ نہیں سمجھو تو دیٹ از اپ ٹو یو، ہم نے کچھ کہنا تو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میری بات اب تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے. یہ صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ قد رکھ کے اپنی عوام کو مس گائیڈ کر کے پروپیگنڈے کے بل پہ ان کو صرف برا کہتے رہو، برا کہتے رہو، اور یہ نہ بتاؤ کہ تم لوگ برے، تم لوگوں انہوں نے وہ کیوں تم لوگوں سے ایسا رویہ رکھتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کتنے 47 سے لے کے اپنا پچھلے دور تک امریکہ سے پیسہ کھاتے رہے ہیں، آج بھی کھا رہے ہیں. اور جب امریکہ نے کہا کہ اپنا ذرا حساب تو بتاؤ کہ جب نے تو پیسہ دیا تھا تو میں کدھر گیا، یہ تو وہ ملک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کو امریکہ سے آڈا لگا لیا، تو ہم سے حساب مانگتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، ایسی ہو گیا نا جیسے کوئی لون کوئی دے بینک یا کوئی پیسہ دے اور کہ اچھا ذرا بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے کنٹینر جو ہے نیٹو کے، ان کے غائب ہوئے. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا کنٹینر 150 فٹ لمبا کنٹینر ہوتا ہے، اس میں خربوں کا مال جمع، اس کے خربوں کا حساب جمع. کوئی حساب ہے؟ کوئی بتانے والا ہے؟ کوئی ملک میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر شاہراہ پہ سے آپ کے کنٹینر 150 کنٹینر غائب ہو جائے، سفر اصلی سے مٹ جائے؟ اوجری کیمپ کا واقعہ ہوا تھا، کوئی بتانے والا ہے؟ وہاں پہ میزائل چل رہے تھے، اس کے اوجری کیمپ کا جو اسرا ڈیپو تھا وہاں پنڈی میں، جو اس پہ دھماکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آگ لگی تھی، اور وہ جس میں خاقان عباسی کا باپ بھی، خاقان عباسی مرا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہیٹ سیکنگ میزائل اس کو جا رہا تھا، وہ بلو ایریا میں سڑک کے اوپر، تو ہیٹ سیکنگ میزائل آیا، اس کے گاڑی کے جو تھا نا وہ سلنسر کی ہیٹ پہ اس کے پیچھے گیا. یہ سب بے شمار لوگ مرے، پتہ نہیں کہاں کا بم گرے تھے، آؤٹ آف کنٹرول کی چیزیں، آج تک کسی نے بتایا. بے شمار واقعات ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ افغانیوں کے ساتھ اب پاکستان کی پالیسی ہے، آج ہنا ربانی کھر کو لگایا ہوا ہے، بلاول کو لگایا ہوا ہے. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. نواز شریف نے کسی کو نہیں لگایا تھا، پھر زرداری نے پھر اس کو لگایا تھا، اپنا حیران بازی کو لگایا تھا. تو یہ خارجہ پالیسی کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ کہاں کنونس کریں گے آپ؟ تو یہ سیکرٹری جنرل آ کے وہاں تماشا دے کے UN کا عالمی برادری سے اپیل کر رہا ہے، ادھر وہ ہمارے فوجی عسکری قیادت کھڑی ہو کے بول رہی ہے کہ ٹھیک ہے عالمی برادری تو ایکٹیو ہوئی ہے، لیکن پاکستانیوں کو بھی وہ کرنی چاہیے، کوئی اپنا مدد کرنی چاہیے. کوئی احساس نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں کر رہا مدد، لوگ رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا صرف میں اپنی بات ختم کرتا ہوں
کہ اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے اپنا افغانیوں کے ساتھ وجہ جانو کہ وہ لوگ آپ لوگ سے نفرت کیوں کرتے ہیں پاکستان سے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ایسی نہیں ہوتا. اگر کامیاب پالیسیاں ہوتی, رائٹ حکومتیں چنی جاتی, رائٹ سیاستدان چنے جاتے, تو یہ ڈوب نہ رہے ہوتے. شرم سے تو ڈوبے نہیں, چلو بھر پانی میں تو یہ قوم ڈوبی نہیں. تو خدا نے کہا سیلاب لا کے ان کو ڈبو دو, کیونکہ ان کو شرم نہیں آتی, یہ باز نہیں آتے, پھر انہیں سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا اور تو ایبٹ آباد میں سیلاب آ گیا. کاکول روڈ پہ ہم رہتے تھے, ہم نے کاکول روڈ سپلائی بازار سے پی ایم اے کو نکلتی تھی, وہ پورا پانی سے بھری ہوئی ہے, یقین نہیں آتا. اور کوئی نکاسی کا نظام نہیں ہے وہاں. جو ایبٹ آباد کے جو مشتاق غنی ہیں وہ اسپیکر بھی ہے, آج کل گورنر بھی لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, کوئی نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, ایسی یہ تو بات وہ چلی ہے, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نفرت برائے نفرت, نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے, غصے سے غصہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے آپ نے غصہ نکالنا ہے تو سب سے پہلے جا کے بیوروکریسی کے سیکٹریز کو, ان کے پوری بیوروکریسی کے نظام کو کھاڑو, ان کو پیٹو, ان کو ڈنڈے مار مار کے باہر نکالو. ان کی 19 جب سے یہ حملہ کیا ہے رشیا نے اور یہ افغانستان کا جہاد شروع ہوا تھا, اس وقت سے اب تک ان کا ریکارڈ نکالو, کون کیا تھا اور آج پر کتنی جائیداد ہے, آپ کو سب سامنے آ جائے گا. پھر افغانیوں کی نفرت نہیں کرو گے, ان پہ ترس کھاؤ گے. ہاں, ان کو کٹو پکڑ گے, ان کی جائیدادیں ضبط کرو گے, بیٹھ جاؤ جا کے, دفاتر سے نکال کے, گھروں سے نکال کے مارو. ہاں جی ہاں, یہ بول بالکل نہیں کر آپ تھوڑا تھوڑا بولیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بڑے بات یہ ہے کہ افغانیوں کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے نا, اپنا آپ دیکھو پہلے تمہاری بیوروکریسی نے کیا کیا, تمہارے جرنیلوں نے کیا کیا, سمجھے نا, تمہارے میڈیا نے کیا کیا. پہلے تم لوگ قوم جو ہے نا, پہلے نکلو, تمہارے پہلے تو تم لوگ اپنے میں ایکا پیدا کرو, جو تم لوگوں میں ہے نہیں. 4 صوبوں کے لوگ میں ایکا نہیں ہے, اس لیے جو ہے تم لوگوں کو آج افغانی بھی مار رہے ہیں, سمجھے نا. تمہارے میں آپس میں ایکا نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو ایکا کرو, ایک بناؤ, ایک قوم بناؤ, ٹھیک ہے, وہ پاور ہو جائے گی. اس کے بعد پھر تمہیں عقل آئے گی. عقل میں جا کے بیوروکریسی پاکستان کے جتنے جرنیل ہیں ان کو, اس کے بعد جو ہے کرپٹ جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں, فوج کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. ہم ہمیشہ جب کہتے ہیں نا کہ فوج کرپٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں جرنیل کرپٹ ہے. جرنیلوں کو پکڑو جا کے, ٹھیک ہے نا. فوجی جو جوان ہیں وہ انہوں نے کیا کرپشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میڈیا کا جو ہے, میڈیا والوں کو پکڑو, ان کو کٹو. جتنے میڈیا والے رہتے ہیں, چاہے وہ پیرس میں رہتے ہیں, چاہے وہ اپنا بارسلونا میں رہتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, جاپان میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, یہ بیوروکریسی, یہ جو ہے نا, یہ میڈیا, یہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ کرپٹ سیاستدان ہے. یہ کرپٹ سیاستدانوں کو اور کرپٹ جرنیلوں کو, کرپٹ بیوروکریسی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ان سے لفافے لیتے ہیں, کھاجے کرتے ہیں, اور ڈرٹی پروپیگنڈا کرتے ہیں, سمجھے نا. یہ لوگ برابر کے مجرم ہیں. آج اگر یہ میڈیا اچھا ہوتا نا, تو یہ ڈیٹیل جو بھی حسن نے آپ لوگوں کو بتائی ہے, جو لوگ ابھی آئے ہیں وہ واپس جا کے اس کو سنیں. جو آج پاکستان جو افغانیوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کھڑا کیا ہے نا, یہ اس کی غلطیاں جو ہیں کس کی ہیں, یہ اپنا ہمارے جو میڈیا ہے اس کی ہے. میڈیا کو بتانا چاہیے کہ ہم جو افغانی ہیں وہ پاکستانی کے خلاف کیوں ہیں, سمجھے نا. کوئی کسی کا دماغ نہیں خراب ہوتا کہ چلتے بندے کو ڈنڈا مارے, سمجھے نا. کسی کا دماغ نہیں خراب ہوتا کہ کسی پہ پڑ جائے ایسی خام پر. کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں. افغانی بھی نفرت کرتے ہیں پاکستانی سے, کیونکہ پاکستان کی بیوروکریسی نے, تھنک ٹینکروں نے, پاکستان کی جو کرتا دھرتا ہے, انہوں نے افغانستان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں. اس لیے وہ لوگ آپ لوگ نفرت کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سپورٹ بھیجی گئی تھی, ان کو کروڑوں اربوں کا مال دیا گیا تھا, مگر بیوروکریسی کھا گئی, جرنیل کھا گئے, میڈیا کھا گیا, جاگیردار کھا گئے. اسی طریقے سے جو یہ لیول کے لوگ ہیں, اپر جو لیول کا جو مافیا ہی کھا گیا ان کے پیسے. تو ظاہری بات ہے, جب میرا مال, اگر میں پرابلم میں ہوں اور میرے دوست کو کوئی مدد کے لیے دیتا ہے 4 پیسے کی, جا کے جی شاہ صاحب کی مدد کرو, اور وہ خود کھا جائے, تو پھر میں اس کے خلاف ہی ہو جاؤں گا نا. تو اس لیے جو ہے یہ کہنا کہ جی افغانی ہے, ایسے ہیں ویسے ہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی تمہاری طرح ہے, ٹھیک ہے. اور جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو وہ چیخے ہی مارتے ہیں. تو
ان کا چیخنا درست ہے. بہرحال مجھے اتنا کہنا ہے کہ افغانیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم افغانیوں کا ساتھ نہیں دے رہے, مگر ایک بات کہتے ہیں کہ سچائی ہے وہ سچائی ہے. قصور پاکستان کا ہے, پاکستان کی بیوروکریسی کا ہے, پاکستان کی جرنیلوں کا ہے, میڈیا کا ہے, جاگیرداروں کا ہے, عمرا کا ہے, سب کا ہے, جنہوں نے ان کا حق کھایا. آج وہ تم لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں یا سیٹیں مار رہے ہیں یا اگر ٹھکائی کرتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے, وہ مار سکتے ہیں. اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی تو تم بھی ٹھکائی کرنا اگر تمہیں کسی نے زیادتی کی ہے. اس لیے جو ہے جو باتیں حسن نے کہی ہیں ان کو سنو, اور وہ ایسی حقیقت ہے جس کو اگر تم لوگ سنو گے اور کو سمجھو گے تو تم لوگ ایک باشعور قوم کہلاؤ گے. اور اگر تم اس کو آئی گئی کر دو گے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آج افغانی مارتے ہیں, کل ہندوستانی ماریں گے, پھر ایرانی آئیں گے وہ ماریں گے, پھر پیور آئے گا, پھر ڈنڈے کھاؤ ساروں سے. سیدھی سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تو آپ نے بات کرنی ہے؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے یار, تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. اور اس وقت جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بند ہوگا, ابھی نظر بھی, ہاں فنش.